السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة عند الناس۔ یہ باب ہے اس کے بیان میں ما یجوز میں ما مصدریہ ہے، تو فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، معنی ہوگا باب و جواز ان یخلو الرجل بالمرأة عند الناس، یعنی یہ باب ہے اس بیان میں کہ مرد کا عورت کے ساتھ لوگوں کی موجودگی میں تنہائی میں ہونا جائز ہے۔ اس سے پہلے بھی امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے جو باب باندھا تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ جائے سوائے محرم کے۔ جس عورت کا شوہر اس کے گھر پر نہ ہو تو اس عورت کے پاس اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ تو اس سے ایک عام بات سمجھ میں آئی تھی باب سے، یہ سمجھ میں آیا تھا کہ کوئی بھی اجنبی عورت کے پاس کوئی نہیں جا سکتا ہے، کسی صورت میں نہیں جا سکتا ہے، عموم سمجھ میں آیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں جا سکتا اور بالکل کسی صورت میں بھی تنہائی میں نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک صورت ایسی بھی ہے جس صورت میں اجنبی عورت سے تنہائی میں بات کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عالم دین ہے اور وہ چند لوگوں کے ساتھ ہے، اب کہیں پر کوئی عورت ملی، اجنبی عورت ہے، اور وہ کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ سب لوگ میری بات کو سنیں، سب لوگ میری آواز کو سنیں، یہ نہیں چاہتی ہے، کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہے، یعنی دینی بات کوئی معلوم کرنا چاہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس عورت کے ساتھ الگ ہو جانا جس سے ان لوگوں تک آواز نہ پہنچے اور لوگ دیکھ رہے ہوں کہ ہاں یہ الگ ہیں، بس آواز نہ پہنچے، اتنے الگ ہو جانا، تنہائی میں ہو جانا اور بات کرنا اور مسئلہ دینی پوچھنا یا اس کا جواب دینا، یہ جائز ہے۔ اچھا، اس بات کو بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے اور ایک حدیث پاک سے اس بات پر استدلال کیا ہے۔ لہذا اس سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ مسئلے دینی کو پوچھنے کے لیے یا دینی تعلیم کے لیے پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ عورتیں اگر کسی عالم دین سے پوچھتی ہیں، معلومات کرتی ہیں یا پڑھتی ہیں، بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اتنی احتیاط برتی جائے، تو یہ جائز ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، کہ ایک مرد بھی ایک عالمہ عورت سے مسائل شرعیہ حجاب کے ساتھ پوچھ سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اس حدیث سے بھی جواز سمجھ میں آئے گا اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس سے بھی جواز سمجھ میں آتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا
کہ ضرورت شرعیہ کی بنا پر علم دین یا مسئلہ شرعیہ پوچھنے کے لیے ایک عورت کا عالم دین سے پوچھ لینا یہ جائز ہے، اگرچہ عورت کی آواز عورت ہے، لیکن مسئلہ شرعی کے لیے، دینی بات کے لیے، دینی تعلیم کے لیے اتنا جائز ہے۔ فرماتے باب ما یجوز ان یخلو الرجل بالمرأة عند الناس، یہ باب ہے اس بیان میں کہ مرد کا عورت کے ساتھ لوگوں کی موجودگی میں، عند الناس کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جہاں پر نہ دیکھ رہے ہوں بالکل تنہائی میں جانا یہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے عند الناس کی قید لگا دی ہے امام بخاری نے۔ باب ما یجوز ان یخلو الرجل بالمرأة عند الناس، یہ باب ہے اس بیان میں کہ مرد عورت کے ساتھ تنہا ہونا جائز ہے لوگوں کی موجودگی میں۔ حدثنا محمد بن بشار، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا غندر، ہم سے حدیث بیان کی غندر نے، غندر بھی پڑھتے ہیں اسے، قال حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے روایت کرتے ہوئے عن ہشام ابن زید سے، قال انہوں نے کہا سمعت انس بن مالک، میں نے انس ابن مالک کو سنا، قال انہوں نے کہا جاءت امرأۃ من الانصار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت انصار کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، کہاں پر؟ کسی نہ کسی راستے میں مل گئی، فخلا بہا، تو سرکار اس عورت کے ساتھ تنہا ہو گئے، تنہا ہونے کا مطلب دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ گئے تاکہ اس کی آواز دوسرے لوگوں تک نہ پہنچے۔ فقال، تو سرکار نے فرمایا واللہ انکن لأحب الناس الیہ، خدا کی قسم تم عورتوں لوگوں کے بنسبت میرے نزدیک بہت محبوب ہو، زیادہ محبوب ہو، یہ سرکار نے فرمایا۔ اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی کچھ بات بتائی ہوگی جس کی وجہ سے انہیں یہ لگ رہا ہو کہ شاید سرکار ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں یا کم محبت کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا لوگوں میں تم لوگ مجھے بہت محبوب ہو۔ باب ما ینہا من دخول المتشبہین بالنساء علی المرأة، یہ باب ہے اس بیان میں، یہاں پر بھی ما ینہا میں ما مصدریہ ہوگا، اور مصدر کو وہ فعل مضارع کو نہیں، وہ مصدر کے معنی میں کر دے گا، معنی ہوگا باب ما ینہا من دخول المتشبہین بالنساء علی المرأة، متشبہین بالنساء، عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے، یہ باب ہے عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والوں کا عورت کے اوپر داخل ہونے کی نہیں کے بیان میں کہ اس کو داخل ہونا ممنوع ہے۔ متشبہین بالنساء، جیسے کہ ہمارے علاقے میں جن کو ہجڑا یا مخنث کہتے ہیں۔ اب مخنث بھی بیٹا دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مخنث وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، جن کے اندر اشتہا الی النساء نہیں ہوتی ہے، اور کچھ مخنث وہ بھی ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر نہیں ہوتے بلکہ وہ عورتوں کی طرح بن جاتے ہیں، بتکلف بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو عورتوں کی طرح کہلانا پسند کرتے ہیں، عورتوں کے سے لباس پہن لیتے ہیں، عورتوں کی سی حرکتیں کرتے ہیں، اپنے نام بھی عورتوں کی طرح رکھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے مرد ہیں۔ تو مخنث دو طرح کے ہوئے، ایک وہ مخنث جو پیدائشی طور پر عورتوں کی طرح ہو خلقت میں، کہ جس کے اندر شہوت الی النساء نہیں پائی جاتی، تو شہوت الی النساء جس کے اندر نہیں پائی جاتی اس کا عورتوں کے ساتھ ملنا جلنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورتوں کے پاس گھر میں داخل ہو جانا کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اور وہ مخنث جو بتکلف عورتوں کی طرح بنتا ہے اور اس کے اندر شہوت الی النساء موجود ہے،
بتکلف بنتا ہے تو اس کے اندر تو ضرور ہوگی موجود، کیونکہ وہ تو مرد ہی ہے۔ تو ایسے مخنث کو جو عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، ایسے کو عورتوں کے ساتھ ہونا، عورتوں کے پاس گھر میں داخل ہونا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ امام بخاری نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث ذکر کی ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مخنث آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کے بھائی سے وہ کہنے لگا کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو ہم آپ کو غیلان کی بیٹی دکھائیں گے، اور پھر اس غیلان کی لڑکی کی تعریف کرنے لگا، کہنے لگا کہ اس کی لڑکی تو موٹی تازی ہے، بھرے جسم کی ہے، جب آتی ہے تو سامنے سے اس کے اوپر جسم پر 4 بلٹ ہوتی ہیں، مطلب بڑی موٹی ہے، 4 بلٹ ہوتی ہیں، شکن ہوتی ہیں، پلٹ کے جاتی ہے تو اس کے جسم پر 8 شکن ہوتی ہیں۔ 8 شکن ہونے کا مطلب پلٹنے میں پیچھے کے جو دونوں پہلو پر الگ الگ بلٹ دکھتی ہیں، 4 اس پہلو پر، 4 اس پہلو پر۔ اس طرح سے وہ تعریف کرنے لگا۔ تعریف اس لیے کر رہا تھا چونکہ اہل عرب کے نزدیک بھرے جسم والی عورتیں مرغوب اور محبوب ہوتی تھیں، وہ انہیں پسند ہوتی تھیں۔ تو وہ اس طریقے سے، اب دیکھیے یہ تو اشتہاء النساء کی بات ہو گئی، اس کا مطلب رغبت رکھتا ہے یہ مرد عورتوں میں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ایسی بات کر رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا آج کے بعد سے یہ آپ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ اور پہلے داخل ہوتا تھا، کیونکہ پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر شہوت النساء ہے، تو حدیث پاک سے دونوں مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ جو مخنث تھا جو سرکار کے گھر میں داخل ہوتا تھا، کہا گیا ہے اس مخنث کا نام حیت تھا۔ اور جو غیلان کی بات ہم نے کہی کہ اس نے کہا تھا کہ غیلان کی لڑکی ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ غیلان ایک صاحب کا نام ہے جن کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ صرف 4 رکھیے، پھر انہوں نے 4 رکھی سرکار کے فرمان کی بنا پر۔ ان کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں ہوا تھا۔ چلیے، امام بخاری فرماتے ہیں باب ما ینہی من دخول المتشبہین بالنساء علی المرأة، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والے مردوں کا عورت پر داخل ہونا ممنوع ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی عثمان ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبدہ، ہم سے حدیث بیان کیا عبدہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، اور ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، عروہ ابن زبیر سے، عن زینب، وہ روایت کرتے ہیں زینب ابنت ام سلمہ، زینب بنت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کی بیٹی زینب سے، اور وہ روایت کرتی ہیں ان ام سلمہ، حضرت ام سلمہ سے جو سرکار کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا عندہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تھے، وہ فی البیت مخنث اور مخنث نون کے فتحے اور نون کے کسرے کے دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، وہ فی البیت مخنث، اور گھر میں مخنث تھا۔ فقال المخنث، تو مخنث نے کہا لأخی ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کے بھائی سے، کیا کہا؟ ام سلمہ کے بھائی کون تھے؟ عبداللہ ابن ابی امیہ، تو ام سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن امیہ سے اس نے کہا ان فتح اللہ لکم الطائف غدا، اگر کل اللہ تعالیٰ نے تم کو طائف فتح کرا دیا، طائف فتح، میں نے شاید اس سے پہلے فتح مکہ بول دیا تھا، اگر اللہ نے تمہارے لیے طائف فتح کر دیا کل، ادلو کا،
علی ابنت غیلانہ، تو میں غیلان کی بیٹی تمہیں دکھاؤں گا. فإنها تقبل بأربع، کیونکہ وہ 4 شکنوں کے ساتھ آتی ہے، وتدبر بثمان، اور 8 شکنوں کے ساتھ پھرتی ہے، پیچھے جاتی ہے. یعنی پیچھے سے آگے سے دیکھو تو 4 شکن، پیچھے سے دیکھو تو 8 شکن نظر آتی ہیں اس کے جسم پر، یعنی بھرے بدن والی ہے. 8 شکن کا مطلب ایک پہلو میں 4 شکن، دوسرے پہلو میں 4 شکن، بیچ میں تو ہڈی آ جاتی ہے نا ریڑھ کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخلن هذا علیکم، یہ تمہارے اوپر ہرگز داخل نہ ہو. سمجھ جان لیا کہ اس کے اندر شہوت النساء ہے. باب نظر المرأة الى الحبش ونحوهم من غیر ریبت، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت کا حبشیوں کی طرف اور ان جیسے لوگوں کی طرف دیکھنا، من غیر ریبت، بغیر تہمت کے اور بغیر فتنے کے. اس باب سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت کا مردوں کو دیکھنا یہ جائز ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. یعنی امام بخاری یہ درس دینا چاہیں گے اس باب سے کہ مرد کا عورت کو دیکھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن عورت کا مرد کو دیکھنا جائز ہے. یہ درس دینا چاہیں گے. دراصل امام بخاری یہاں پر یہ جو باب باندھ رہے ہیں اور اس کے تحت جو حدیث ذکر کر رہے ہیں حضرت عائشہ والی، کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مسجد میں چند حبشی آئے تھے اور وہ جنگ کی تیاری کے آلات سے کھیل رہے تھے، تو میں بھی کھڑے ہو کر ان کو دیکھنے لگی، دیکھتی رہی یہاں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آڑ کیے ہوئے تھے میری، تو میں تو انہیں دیکھ رہی تھی تاکہ، اور آڑ سرکار نے اس لیے کی تاکہ آپ کو کوئی دوسرا نہ دیکھے. پھر فرماتی ہیں کہ میں نے اتنی دیر دیکھا کہ میں خود ہی تھک گئی، خود ہی اکتا گئی، اس لیے پھر میں چلی اپنے گھر میں بیٹھ گئی. تو اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ مردوں کا تو عورت کو دیکھنا، اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن عورت کا مردوں کو دیکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. اس پر استدلال کیا امام بخاری نے. اور در حقیقت اس باب کے باندھنے سے امام بخاری کا مقصود ایک حضرت نبہان کی حدیث ہے جس کی تخریج امام ترمذی نے سنن ترمذی میں کی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد میں فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی اس کی صحت کا بھی قول کیا ہے. تو وہ بھی حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث جو امام بخاری یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یہ بھی حدیث صحیح ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اب آپ سمجھیے کہ اس حدیث میں کیا ہے. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ نابینا صحابی تھے، ابن مکتوم. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک بار گئے سرکار سے ملنے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس تھے، حضرت ام سلمہ بھی بیٹھی تھی وہاں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ پردہ کرو. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، عبداللہ ابن ام مکتوم تو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے، وہ تو نابینا ہے. تو سرکار نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو. اس روایت کو حضرت نبہان نے ذکر کیا، کئی محدثین نے اس کا ذکر کیا، اور حضرت نبہان جو کہ راوی ہیں
ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث میں بھی کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، بس حضرت نبہان کے اندر یہ بات تھی کہ انہوں نے روایت حدیث بہت زیادہ نہیں کی، انہوں نے صرف 2 حدیثوں کی روایت کی ہے۔ اس کی بنا پر بہت سارے محدثین نے نبہان والی حدیث کو چھوڑ دیا قلیل روایت کی وجہ سے، کہ وہ قلیل الروایت ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس روایت سے جو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورت کا دیکھنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے کہ سرکار نے حضرت ام سلمہ سے فرما دیا کہ تم پردہ کرو، تم نابینا تھوڑی ہی ہو۔ تو امام بخاری در حقیقت اس حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور جن محدثین نے اس حدیث کو لے کر اس بات پر استدلال کیا کہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پردہ اس طور سے کرے کہ وہ بھی مردوں کو نہ دیکھے، تو ان لوگوں کا جنہوں نے اس بات پر استدلال کیا اس حدیث سے، ان لوگوں کا کی تردید کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب در حقیقت باندھا ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہی درس دینا چاہتے ہیں کہ عورت اگر مردوں کو دیکھ لے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ہاں، مردوں کا عورت کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور تائید میں اس پر ہم ایک مسئلہ شرعی پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی حادثہ کہیں پر ہوا، کسی مرد سے متعلق کوئی حادثہ تھا اور عورت نے اس مرد کو دیکھا کہ ہاں یہ ایسا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں فقہا نے فرمایا ہے کہ عورت نے اگر گواہی دی تو عورت کی گواہی اور اس کی شہادت معتبر ہوگی۔ شہادت کا معتبر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اگر اب مرد کو دیکھتی نہیں تو شہادت کیسے قبول ہوتی؟ شہادت معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا دیکھنا اس کا مطلب جائز ہے۔ اب ہم نے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا مرد کے لیے دیکھنا جائز نہیں۔ ایک حدیث سے جو امام بخاری یہاں پر ذکر کرتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے عورت کا مرد کو دیکھنا جائز ہے جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور دونوں حدیثیں ہم نے بتایا کہ صحیح ہیں۔ تو پھر اب کیا کہا جائے گا یہاں پر؟ اب ایسی صورت میں بعض ائمہ حدیث نے تو نسخ کا قول کیا اور کہا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی جو حدیث ہے وہ حدیث ناسخ ہے اس حدیث کے لیے جو یہاں پر حضرت امام بخاری ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کہا بعض لوگوں نے، نسخ کا قول کیا۔ لیکن نسخ کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ تاریخ وہ کس تاریخ کی ہے حدیث اور یہ کس تاریخ کی ہے۔ تاریخ معلوم ہونا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مؤخر ہے، اور جو مؤخر ہوگی وہی ناسخ ہوگی اور مقدم والی منسوخ ہوگی۔ اس لیے یہ کہنا بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ بعض ائمہ حدیث نے یہ بھی فرمایا کہ حکم تو وہی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم والا کہ عورتوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دیکھیں، لیکن حضرت عائشہ کو یہاں پر سرکار آڑ کر کے دکھا، مطلب حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی، سرکار آڑ بھی کیے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر بعض ائمہ نے یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ کم سن تھیں، اس لیے کم عمر ہونے کی وجہ سے یہ ایسا سرکار نے ایسا کرنے دیا، دیکھنے دیا انہیں۔ لیکن یہ بات بھی لائق قبول نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تاریخ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ حدیث میں جو یہ ہے کہ چند حبشی مسجد میں کھیل رہے تھے، اوزاروں سے جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے، وہ مشق کر رہے تھے۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور 7 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 16 سال کی تھی،
تو کہاں بچی ہیں وہ، کہاں نابالغ ہیں؟ اس لیے یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بعض ائمہ نے یہ بھی جواب دیا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی جو حدیث ہے وہی راجح ہوگی، اور اس حدیث کا جواب یہ دیا کہ جو کھیلنے والے حبشی جو تھے، جو اوزاروں سے کھیل رہے تھے، مشق کر رہے تھے جنگ کی، وہ نوجوان نہیں تھے، وہ بچے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ جواب دیا، بچے تھے، تو یہ بات بھی عقل قبول نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو لکھا ہوا ہے صاف لفظوں میں کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، بچے کہاں جنگ میں جاتے ہیں؟ اس لیے یہ بات بھی قابل قبول نہیں لگتی۔ اس سلسلے میں حضرت بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے عمدۃ القاری میں ایک بات ذکر کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اس بات کو ترجیح دی جو امام بخاری نے حدیث ذکر کی، کہ اصل یہی ہے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا یہ جائز ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم والی جو حدیث ہے کہ جس میں سرکار نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا کہ تم تو نابینا نہیں ہو تو تم پردہ کرو، علامہ بدر الدین عینی نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہاں پر سرکار نے حضرت ام سلمہ سے جو یہ فرمایا وہ اس کی وجہ کچھ اور رہی ہے، اس کی وجہ الگ ہے۔ فرمایا کہ ممکن ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے نابینا تھے، اور نابینا آدمی کو یہ نہیں پتہ چل پاتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا تو نہیں ہے کہیں، یہ نہیں پتہ چل پائے گا اسے۔ غیر شعوری طور پر کھل گیا کوئی حصہ جسم کا تو اسے نہیں سمجھ میں آیا، کپڑا ہی کہیں پر اتفاق سے پھٹ گیا اسے نہیں پتہ چلے گا۔ جب اسے پتہ نہیں چلے گا اور سامنے دیکھنے والا دیکھے تو یہ تو غلط ہوگا نا۔ اس لیے علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وہاں پر سرکار نے حضرت ام سلمہ سے جو یہ فرمایا کہ تم تو اندھی نہیں ہو، وہ اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہے، ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی اچانک کھل جائے، ہوا لگی حصہ ہی کھل گیا، یا کچھ اور ایسا جس کی وجہ سے انہیں تو شعور بھی نہیں ہوگا، وہ تو ڈھک بھی نہیں پائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چل پائے گا، اور یہاں پر بے ستری ہو جائے گی۔ اس لیے وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا کہ تم تو اندھی نہیں ہو، اس لیے وہاں پر حکم دیا تھا سرکار نے ان کو پردہ کرنے کا۔ رہا کوئی اکھیارہ ہو تو وہاں پر یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ عورت اپنی آنکھوں کو بند کر لے، وہ بھی مرد کی طرف بالکل نہ دیکھے۔ ہاں اس صورت میں دیکھنا جائز نہیں ہوگا جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو۔ یہ ہم نے گفتگو کی، ترجمہ کرتے ہیں۔ باب نظر المرأة الی الحبشی، عورت کا حبشیوں کی طرف دیکھنا، ونحوہم یا ان جیسے دوسرے لوگوں کی مردوں کی طرف دیکھنا، من غیر ریبت، بغیر اندیشہ کے، بغیر فتنے کے اندیشے کے، بغیر تہمت کے، تو یہ دیکھنا جائز ہے۔ جواز پر امام بخاری استدلال کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا اسحاق ابن ابراہیم الحنظلی، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم حنظلی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عیسیٰ، حضرت عیسیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن الاوزاعی، حضرت اوزاعی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن الزہری، حضرت زہری سے، عن عروہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، چونکہ حضرت عائشہ حضرت عروہ کی خالہ تھی۔ وہ فرماتی ہیں قالت، کہتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اپنی چادر سے چھپا رہے ہیں، کس حال میں؟ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، جبکہ میں حبشیوں کی طرف دیکھ رہی تھی، یلعبون فی المسجد، جو مسجد میں کھیل رہے تھے،
اب آپ کہیں گے کہ مسجد میں کھیل رہے تھے، مسجد میں کھیلنا کب جائز ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ دنیاوی کوئی کھیل نہیں کھیل رہے تھے، مسجد میں وہ در حقیقت کافروں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اب یہ کھیل دنیا کا کوئی اور کھیل نہیں تھا، یہ تیاری کرنے کا تھا، اور ظاہر بات ہے اعتکاف کی نیت سے تیاری، اگر کوئی دینی کام کیا جائے یا دینی کام کا سبب کچھ ہو وہ کیا جائے، وہ جائز ہوگا۔ اس لیے یہاں پر اور فرماتے ہیں یلعبون فی المسجد، مسجد میں وہ کھیل رہے تھے، یعنی وہ تیاری کر رہے تھے، آلات جنگ سے مشق کر رہے تھے۔ حتی اکونا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی دیر تک دیکھتی رہی، اتنی دیر تک کہ حتی اکونا انا الذی اسأم، یہاں تک کہ میں ہی خود اکتا گئی۔ فقدروا، اے لوگو تم اندازہ لگاؤ، قدر الجاریہ، اس لڑکی کی قدر کا اندازہ لگاؤ، الحدیثۃ السن، جو ابھی نو عمر ہے، الحریصۃ علی اللہو، اور جو کھیل کی حریص ہے، خواہش مند رہتی ہے۔ تو اس سے حضرت عائشہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اندازہ لگاؤ، میں ایک نو عمر ہوں، میں کھیل کی چاہت بھی رکھتی ہوں، تو سمجھ سکتے ہو، اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں نے کتنی دیر دیکھا ہوگا۔ یہاں تک کہ نو عمر ہوں، اس کے باوجود میں اکتاہٹ محسوس کرنے لگی، تو اس کا مطلب بہت دیر تک دیکھا، اس کا مطلب یہ بتانا چاہتی ہے۔ باقی گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ باب خروج النساء بحوائجہن، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورتوں کو اپنی ضرورتوں کے لیے نکلنا۔ ضرورتوں سے مراد وہ ضرورتیں ہیں جن ضرورتوں کو شریعت ضرورت سمجھتی ہے، چاہے وہ دینی ضرورت ہو یا دنیاوی ضرورت۔ مثلا قضاء حاجت ہے تو وہ دنیاوی ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، یا ایسے ہی ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، یہ دنیاوی ضرورت ہے۔ دینی ضرورت ہے، مثلا کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کرنے جانا ہے، کسی محرم سے ملنے جانا ہے، اپنے ماں باپ سے ملنے جانا ہے، یا کوئی دینی اور ضرورت ہو، مثلا انتقال ہو گیا تو اس میں آس پاس جانا ہے، اس کی جنازے میں شریک ہونا ہے، لیکن عورتیں جنازے میں شریک نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ضرورت اگر ہے عورت کو، تو عورت کتنے لمبے سفر پر اپنے شوہر کے بغیر یا محرم کے بغیر نکل سکتی ہے؟ تو ہمارے فقہا نے فرمایا ہے عورت سفر شرعی کے بغیر، سفر شرعی جو تقریباً 92 کلومیٹر کی دوری مسافت طے کرنے کی بنا پر ہوتا ہے، اتنا سفر محرم کے بغیر عورت نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں اپنی ضرورتوں کے لیے، مثلا ماں باپ سے ملنے جانے کے لیے میکے، جو کہ سفر شرعی جس میں نہ ہو پائے، تو عورت ضرورت کے تحت جا سکتی ہے، نکل سکتی ہے گھر سے باہر ضرورت کے تحت۔ یہ ضرورت کے تحت عورتوں کا نکلنا یہ جائز ہے، اس کو بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا۔ حدثنا، اب دیکھیے اس سے استدلال کرنے حدیث سے، حدثنا فروۃ بن ابی المغراء، ہم سے حدیث بیان کی فروہ ابن ابی المغراء نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا علی بن مسہر، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن مسہر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ہشام، حضرت ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، قالت انہوں نے کہا، خرجت سودۃ بنت زمعہ، حضرت سودا بنت زمعہ جو سرکار کی بیوی ہے، ام المومنین ہے، وہ نکلی لیلن، رات میں، فرآہا عمر، امام مسلم نے اسی حدیث کو جب نقل کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی قضاء حاجت کے لیے رات میں نکلی تھی، تو وہ رات میں نکلی، فرآہا عمر، تو حضرت عمر نے انہیں دیکھ لیا، فعرفہا، تو انہیں پہچان لیا، کیونکہ حضرت سودا جو تھی وہ
ان کا ڈیل ڈول ایسا تھا کہ وہ لمبی چوڑی تھی، عورتوں میں کھڑی بھی ہوتی تھی تو لمبی دکھتی تھی وہ، تو ان کو کوئی بھی سمجھ جاتا تھا کہ یہ سودا ہے۔ فرآہ عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا، فعرفہ، تو انہیں پہچان لیا، فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انکی واللہ یا سودۃ، خدا کی قسم ہے تم سودا ہو، ما تخفین علینا، تم ہم پر مخفی نہیں رہتی ہو، ہم تمہیں پہچان لیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب رات میں نکلی تھی، رات میں تو نکلنا تو اسی مقصد سے تھا تاکہ کوئی مرد پہچان نہ پائے، دیکھ نہ پائے، لیکن حضرت عمر نے تب بھی پہچان لیا انہیں۔ فرجعت، یس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسی لیے فرمایا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پردے کا التزام کرو، پھر اس کے بعد پردے کا حکم سرکار نے دے دیا، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے۔ فرجعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوٹ کر آئی، فذکرت، تو سرکار سے ذکر کیا، ذالکا لہو، سرکار سے اس بات کا، اس ماجرے کا، اس حادثے کا، اس واقعہ کا ذکر کیا۔ وہو فی حجرتی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس حال میں کہ سرکار میرے کمرے میں تھے، یتعشا، شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا، اور پورا دیکھیے منظر کشی کر رہے کہ کھانا کھا رہے تھے، اور ایسے کہ ان فی یدہ لعرقن، سرکار کے ہاتھ میں ہڈی، گوشت والی ہڈی تھی۔ عرق کہتے ہیں اس ہڈی کو جس پر گوشت چڑھا ہوا ہو، ہڈی گوشت والی ہڈی تھی، یعنی کھانا تناول کر رہے، جو اصل کیفیت، اصل حالت تھی پوری بیان کی گئی۔ فأنزل علیہ، تو سرکار پر وحی نازل کی گئی، فرفع عنہ، پھر سرکار سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی، وہو یقول، اس حال میں کہ سرکار فرما رہے ہیں، قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، سرکار نے فرمایا اللہ نے اجازت دے دی ہے، لکن، تم لوگوں کے لیے، تم عورتوں کے لیے، ان تخرجن لحوائجکن، کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے نکل سکتی ہو۔ لیکن کتنا نکلنا جائز ہے، فقہا کا قول میں ذکر کر چکا کہ سفر شرعی نہ ہو پائے اتنی دور تک جانا تو جائز ہے، ورنہ اگر کوئی زیادہ دور ہے اور یا فتنے کا اندیشہ ہے تو ہرگز نہ نکلے۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ سفر شرعی اگر نہ ہو، بلکہ 92 کلومیٹر سے کم ہو، تو عورت اپنے شوہر کے بغیر بھی اپنے مائکے، اپنے ماں باپ سے ملنے جا سکتی ہے۔